بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ جناب قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ، وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہم رہنمائی لے رہے ہیں اس پروگرام میں ان سے جو اللہ نے دل بنایا ہے اور کون سا دل اللہ کو پسند ہے، دل کی قسمیں کتنی ہیں، دل کا تعارف کیا ہے، دل کہتے کس کو ہیں، انسانی جسم میں دل کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی نظر میں کون سا دل اہمیت والا ہے اور کون سا دل اللہ کی نظر میں بیکار اور ناکارہ ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اچھے دل کی، جو اللہ کو پسندیدہ دل ہیں، ان دلوں کی 3 قسمیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہماری محترم قاری صہیب صاحب نے۔ فرمایا کہ ایک قلب سلیم ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اسی کے ساتھ قلب منیب ایک قسم ہے دل کی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور یہ ایک اچھی صفت ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے قلب مخبت کے بارے میں بھی سنا۔ آپ نے گزشتہ پروگرامز میں ایک قلب سلیم کا ذکر فرمایا، ایک قلب منیب کا ذکر فرمایا اور ایک قلب مخبت کا ذکر فرمایا، اور مزید اس کی قسمیں جو باقی آپ نے ہمیں پہلے ارشاد فرمایا، گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں آپ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی 8 قسمیں ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دل ہیں۔ اللہ کرے ہمارا دل ان میں شامل ہو جائے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں قلب سلیم میں بھی، قلب منیب میں بھی، قلب مخبت میں بھی ہم نے تلاش کیا، تو اللہ کرے جو آگے دل آ رہے ہیں ہمارا دل کسی میں شامل ہو جائے تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دل والے ہم بن جائیں۔ تو مزید اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ قلب سلیم اور قلب منیب اور قلب مخبت کے بعد چوتھا دل ہے القلب الوجل۔ وجل، قلب وجل جو ہے ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، صحیح، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو۔ اور یہ خوف کون سا ہے؟ دنیا سے انسان کو خوف آتا ہے تو دنیا سے بھاگتا ہے، اللہ کا خوف جب دل میں آتا ہے تو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی نکتے کی بات ہے یہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو بہت ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی اس طرح کانپتے نظر آتے ہیں، نہ جانے یہ عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرتاج رسول یہ کون سے لوگ ہوں گے، چور، شرابی یا بدکار؟ فرمایا نہیں، یہ لوگ جو تہجدیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، لیکن خوف کیا ہوگا نہ جانے یہ معمولی نذرانہ عبادت قبول بھی ہوں گے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اس خوف کی وجہ سے ہر وقت وہ نیکی میں سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، ان کے سبقت کیا ہے؟ جنت میں میرا درجہ کیسے بلند ہو سکے۔ یہ قلب وجل جو ہے یہ حقیقت میں بہت نادر دل ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مالک بن دینار کا، جب ان کے بھانجے ان کے رات کے معمولات کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں گئے، سبحان اللہ، صحیح، ساری رات وہ کیا کر رہے ہیں؟ مصلی بچھایا، اللہ اکبر کہی، رونے لگ گئے، اللہ اکبر کہا اور رونے لگ گئے، سری تک یہی سلسلہ رہا۔
اور آخر کیا کہا؟ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ اکبر، اپنی سفید داڑھی کو پکڑا کہ اللہم اذا جمعت الاولین والآخرین حرم شیبت مالک علی النار، اللہ اکبر، اللہ تیری عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکے، لیکن جب تو پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے تو مالک بن دینار کی سفید داڑھی میں پیش کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو آگ پہ حرام قرار دے دے۔ آج ہم نے ماذا قدمنا للآخرہ، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں چن لیتے ہیں قرآن و حدیث کی محبت کے لیے، ان کا خاتمہ بھی پھر ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ محدث دورہ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ، اللہ اکبر، جب اس کا آخری وقت آیا تو 3 محدث اس کے پاس موجود تھے۔ ابو ذر رازی جن کی بات کر رہے ہیں، ابو حاتم الرازی ان کے پاس تھے، منذر بن شاذان ان کے پاس تھے، ابن وارہ ان کے پاس تھے۔ اور حکم یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح، اس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک، اب حکم ہے قریب المرگ کو کہ آپ کلمے کی تلقین کرو۔ اتنے بڑے محدث کو تلقین کیسے کریں؟ تینوں نے مشورہ کیا، کیا کیا جائے؟ کہتے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں اس کا تذکرہ آیا، محدث آدمی ہے، اس کو یاد آ جائے۔ بالکل صحیح، کہا ٹھیک۔ ایک شخص نے پڑھا حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح، بابر یہ کروایا کہ آگے مجھے سند نہیں آتی۔ دوسرا کہتا رک جاؤ میں پورا کرتا ہوں۔ حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی، اس نے بھی باور کروایا، یہ سند مجھے بھی نہیں آ رہی۔ ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، کہتے مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا، کہتے حدیث میں سناتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی اریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ قصہ نقل کرتے ہیں، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کہ دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ کیفیت انسان کی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو قلب سلیم بھی عطا کرے، اور قلب منیب بھی، اور قلب مخبت بھی، اور قلب وجل بھی۔ آمین، اور 5واں دل جو ہے وہ ہے القلب التقی، اللہ اکبر، متقی دل۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ قلب متقی کہا کس کو گیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت، اللہ کی نشانیوں کی محبت سبحان اللہ، اور اس کی قدر جس کے دل میں ہوتی ہے، وہ دل متقی ہوتا ہے۔ شعائر کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بلکہ تمام مساجد ہے، اہل علم ہے، اہل قرآن ہے، قرآن مجید ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کی محبت جس دل میں ہو وہ قلب متقی ہوتا ہے۔ اور کہنے والے نے سچ کہا، جس دل میں علماء کی قدر نہیں اس کا دل پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، صحیح، اس لیے متقی دل بنانے کے لیے اس مبارک سلسلے کی محبت ضروری ہے۔ آج اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہوتی ہے
کوتاہی ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیندار برے ہیں، لوگ ہیں ہی ایسے. لوگ ہیں ایسے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے دین کی طرف نسبت کی، یہ غلط ہے. دیندار ایسے نہیں کرتے. ہم یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ اس مبارک سلسلے کی ابتدا کس نے کی؟ محمد صلی الرسول اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اس مبارک سلسلے پہ کوئی تان نہیں ہونی چاہیے، اور جس شخص کو اس مبارک سلسلے کی تان سے دکھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان تازہ نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہاں پہ بریک کا وقت ہوتا ہے، آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں پیس ٹی وی کا یہ پروگرام جس میں دل کے حوالے سے، دل کی اقسام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے معزز مہمان مولانا قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کا بقیہ حصہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دل کی اقسام کے حوالے سے وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. ہمارے معزز مہمان محترم مولانا قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ ہمیں اس بارے میں آگاہ فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت رہنمائی دے رہے تھے. ہم دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. محترم قاری صاحب، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کو جو پسند دل ہیں وہ قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب مخبت ہے، قلب وجل ہے اور قلب متقی ہے. ان کے علاوہ جو اقسام ہیں دل کی، ان کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب المہدی، مہدی، ہدایت یافتہ دل. اللہ اکبر. صحیح. یہ قلب مہدی کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونے والا دل اور اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرنے والا دل. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں رک کے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مصیبت یا دکھ یا پریشانی آخر کیوں آتی ہے. قرآن مجید کی 3 آیتیں اور ایک حدیث کی روشنی میں ہم 3 باتیں کرنا چاہیں گے صرف. اور یہ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت بہت ساری پریشانیاں ہیں، ان کا مداوع ہو سکے. صحیح. مصیبت یا دکھ یا پریشانی آتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ اکبر. انسان کے اپنے گناہوں کی شامت ہوتی. انسان نے چوری کی، اس کے اندر خوف آئے گا کہ میں پکڑ جاؤں. انسان نے برائی کی، تب بھی اس میں قلق اضطراب ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ پریشانی، یہ غم، یہ قلق، یہ اضطراب، یہ فرسٹریشن اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. اس نے حرام کھایا، اس کو چین کیسے آئے گا؟ اس لیے جب بھی پریشانی اور غم فکر آتا ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. دوسری بات، جب بھی کوئی پریشانی یا غم یا فکر یا بیماری آتی ہے، میں